أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34، 35، 36 اور 37 ان 4 آیتوں کی تفسیر کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ کل کی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دیگر مخلوقات کے اوپر فضیلت اور برتری کو ذکر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں بنائی ہے ان چیزوں سے پوری طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے جو صلاحیت ہے وہ انسان کے اندر ہے۔ فرشتے ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں اور جنات بھی کچھ چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کچھ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو ایسا علم عطا فرمایا ہے، ایسی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ دنیا کی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور یہ سب چیزیں انسان کے استعمال کے لیے اور انسان کے برتنے کے لیے، انسان کے فائدہ اٹھانے کے لیے بنائی ہے۔ اور دنیا کے اندر جو اللہ کا نظام قائم کرے گا وہ انسان قائم کرے گا، دوسری کوئی مخلوقات قائم نہیں کر سکتی ہے۔ آج کے آیات کے اندر عملی طور پر انسان کی فضیلت اور برتری کو دکھلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام ذوی العقول، عقل والی جو مخلوقات تھی، ان کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، تاکہ آدم کی برتری اور فضیلت سب کے سامنے نظر آئے، دکھائی دے کہ یہ مرتبے میں اونچا ہے اور دوسری مخلوقوں سے مرتبے میں نیچی ہے۔ جب یہ حکم دیا تو فرشتے بلا و چوں چرا، یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کیوں حکم دے رہا ہے، اس کی کیا مقصد، نہیں، جیسے ہی اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے سجدہ تعظیمی کرو، سجدہ کرو، تو فرشتے اللہ کا حکم سنتے ہی فوراً سجدے میں چلے گئے۔ اور ابلیس، جس کو شیطان کہتے ہیں، اس کا اصل نام ابلیس تھا، جو جناتوں کا باپ ہے، جنات اسی کی نسل سے ہیں، ان کو بھی حکم تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ کریں، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا، دلیل دینے لگا، اے اللہ، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی نیچے رہتی ہے اور آگ اوپر جاتی ہے، تو میرا مرتبہ اونچا ہے، آدم کا مرتبہ نیچا ہے، مجھے کو کیوں حکم دیا جا رہا ہے کہ میں آدم کے سامنے سجدہ کروں؟ وہ اپنی عقل چلانے لگا اور اللہ کے حکم سے حکم عدولی کرنے لگا، اللہ کے حکم کے سامنے اڑنے لگا اور دلیلیں دینے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے
اس شیطان کو اور ابلیس کو مردود قرار دے دیا کہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے دربار میں مردود ہے، راندہ ہوا ہے، تیرا کوئی عمل قبول نہیں، اور تیرے لیے آج سے ہی جہنم کا فیصلہ ہو گیا، تیرا جہنم میں جانا مقرر ہے، فکس ہے۔ جب اس ابلیس کو، شیطان کو اللہ نے آدم کی وجہ سے مردود قرار دیا، اب اس کے دل میں آدم کے خلاف حسد، بغض، انتقام اور دشمنی پیدا ہو گئی، اور یہ انسان کا ابدی دشمن ہے۔ حدیث میں آتا ہے شیطان کوشش کرتا ہے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے کوشش کرتا ہے، اور ہر طریقے سے کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے انسان کو اللہ سے کاٹ دو، اللہ سے دور کر دو، اللہ کے راستے سے دور کر دو۔ اور اس نے دعویٰ کیا اللہ کے سامنے، شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی کہ الہی مجھے مہلت دے۔ اللہ نے کہا جا، میں نے تجھے مہلت بھی دی اور طاقت بھی دی، تو سب کچھ بن سکتا ہے۔ اللہ نے جناتوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ مکھی بن سکتے ہیں، مچھر بن سکتے ہیں، گائے بن سکتے ہیں، کسی بھی چیز کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، اور ان میں طاقت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن انسان کے سامنے وہ بھی بے بس ہے، انسان کے سامنے ان کا بھی بس نہیں چلتا ہے۔ اللہ نے انسان کو ایسا علم دیا ہے جس علم کے ذریعے سے وہ شیطان کو اور جناتوں کو بھی کمزور کر سکتے ہیں، ان کو بھی زیر کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کے مقابلے میں انسان کے پاس زیادہ طاقت رکھی ہے۔ تو یہ جو ابلیس تھا اس نے اللہ سے مہلت مانگی، اللہ نے کہا جا تجھے مہلت بھی ہے اور طاقت بھی ہے۔ جب اسے مہلت اور طاقت مل گئی، اب یہ کہنے لگا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور ان کو سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا۔ اللہ نے کہا جا تجھے اختیار ہے، تو اپنی پوری کوشش کر لے، جو میرے بندے ہوں گے مجھ پر یقین رکھتے ہوں گے وہ تو تیرے بہکاوے میں آئیں گے نہیں، تیری بات مانیں گے نہیں، اور جو تیرے طریقے پر چل پڑیں گے میں ان کو بھی تیرے ساتھ جہنم میں دھکیل دوں گا۔ یہ ابلیس تھا جس نے اللہ کے سامنے حجتیں کی اور اللہ کے سامنے دلیلیں قائم کی اور اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا، آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسرا مسئلہ، کیا کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہے؟ تو سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہے عبادت کے لیے سجدہ اور دوسرا ہے تعظیم کے لیے سجدہ، کسی کے ادب اور احترام میں سجدہ۔ اس شریعت کے اندر، شریعت محمدیہ کے اندر ہر قسم کا سجدہ ناجائز اور حرام ہے۔ اب جو اس امت کے اندر کسی بڑے آدمی کے سامنے، کسی بہت بڑے پیر صاحب کے سامنے، یا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کے سامنے کوئی بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ نہ سجدہ عبادت کر سکتے ہو، نہ سجدہ تعظیم کر سکتے ہو۔ ہاں پچھلی امتوں کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں اور پچھلے جو نبی تھے ان کی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ یہ جو آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے یہ سجدہ تعظیمی تھا، آدم علیہ السلام کی عظمت کو بتلانے کے لیے، آدم علیہ السلام کے ادب کے لیے، آدم علیہ السلام کے احترام کے لیے فرشتوں سے اور جناتوں سے سجدہ کرایا کہ ان کے سامنے سجدہ کرو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ ہم ان کے سامنے جھک رہے ہیں، ہم سے یہ بہت بلند ہے، مرتبے میں ہم سے بہت اونچا ہے، تو عملی طور پر ان کی تعظیم کرانی تھی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بھائی اور ان کے والدین جب ان کے پاس آئے ہیں تو وہ بھی سجدہ تعظیمی میں پڑ گئے تھے، انہوں نے بھی سجدہ کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا تھا، 11 ستارے، چاند اور سورج میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر یہ تھی 11 بھائی اور ماں باپ یہ تمہارے سامنے ایک دن سجدہ کریں گے،
جب یہ مصر کے بادشاہ بنے اور ان کا خاندان اور قبیلہ دور رہتا تھا، وہ جب مصر آیا ہے تو یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے تھے اور ان کا خاندان سامنے سے آیا، آتے ہی پہلے 11 بھائیوں نے اور ماں باپ نے سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد یہ ان کے پاس آ کر بیٹھے ہیں۔ تو یہ ان کے خواب کی تعبیر تھی۔ یہ جو سجدہ تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا، لیکن شریعت محمدیہ کے اندر شرک تک پہنچنے کی کوئی راہ ہے، کوئی راستہ ہے، اس کو بھی روک دیا۔ ہر ایسا کام جو آگے چل کر کے شرک کا ذریعہ بن سکتا ہے، شرک بن سکتا ہے، اس کو شریعت محمدیہ میں منع کر دیا اور حرام قرار دے دیا۔ اس لیے آج کی شریعت میں، شریعت محمدیہ میں ہر طریقے کا سجدہ ناجائز اور حرام ہے۔ نماز کے اندر جو ہم ارکان کرتے ہیں، رکوع کرنا، سجدہ کرنا اور اس طریقے سے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہونا، یہ صرف اللہ کے سامنے جائز ہے۔ اللہ کے سامنے آپ دونوں ہاتھ یوں باندھ کر کے کسی کے سامنے کھڑے رہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی کے سامنے جھکو، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کسی کے پیروں میں جا کر سجدے میں پڑ جاؤ، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ درگاہوں پر جاتے ہیں اور درگاہوں پر جا کر کے سجدے میں سر رکھتے ہیں اور پیر کے سامنے کچھ مرادیں مانگتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، یا اس کے پاس جا کر سجدہ کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ناجائز اور حرام ہیں۔ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو جائز ہے۔ اس شریعت کے اندر اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ اور رکوع نہیں کیا جائے گا۔ پچھلی شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیم ایسا تھا جیسے اس شریعت کے اندر سلام اور مصافحہ ہے۔ سلام اور مصافحہ بھی تعظیم کے لیے، ادب کے لیے، احترام کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو پچھلی امتوں کے اندر بھی سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس لیے اللہ نے نبیوں کے سامنے کرایا، ورنہ انبیاء کبھی شرک کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں، وہ تو شرک کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ، تیسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرا دیا اور انہوں نے سجدہ، فرشتوں نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے منع کر دیا۔ اللہ نے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا، بھگا دیا وہاں سے، اور فرشتوں کو اور آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ تم جنت میں رہو اور جنت کی سب نعمتیں کہیں سے بھی استعمال کرو، ایک خاص درخت سے منع کر دیا، اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا ہے، اس کا پھل نہیں کھانا ہے، بقیہ پوری جنت میں کہیں بھی گھومو، کسی بھی درخت کا پھل کھاؤ، کہیں بھی جاؤ، کیسے بھی رہو، سب تمہارے لیے جو ہے اجازت ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام اکیلے تھے تو ان کا جو ہے دل نہیں لگتا تھا، دل بہلانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ انسان کو اللہ نے فطری طور پر ایسا بنایا ہے کہ وہ کسی سے دوستی کرے، کسی سے سمبند بنائے، کسی سے تعلق رکھے، کسی کے ساتھ میں رہے اور آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے محبت ہو، ایسا بنایا ہے۔ اکیلا رہے یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے، اسی لیے اللہ نے نکاح کو سنت قرار دیا ہے۔ نکاح تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اربع سنن الانبیاء، 4 چیزیں تمام انبیاء کی سنت میں سے ہیں۔ سب سے پہلے النکاح، نکاح کرنا، والسواک، مسواک کرنا، والتعطر، خوشبو کا استعمال کرنا۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے تو جی اچھا ہاں، داڑھی رکھنا۔ تو یہ سب چیزیں انبیاء کرام کی سنتوں میں سے ہیں۔ تو نکاح کرنا تمام نبیوں کی سنت ہے۔ اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل کو تسکین ملتی ہے، انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ نکاح کے بعد بھی اگر کوئی پریشان ہے، دل کو سکون نہیں ہے، تو اس کے جو نکاح کا مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا ہے۔ بیوی اسی لیے لاتے ہیں کہ بیوی دل کے سکون کا ذریعہ بنے۔ اگر کوئی بیوی دل کے سکون کے ذریعے کے بجائے دل دکھنے کا ذریعہ ہے تو یہ بیوی حقیقت میں بیوی نہیں ہے، اس میں کوئی نہ کوئی کمی ہے ابھی۔ اسی لیے دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ ہماری ذریت کو ایسا بنا جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ قرآن میں یہ آیت ہے کہ اے اللہ
ہماری اولاد کو اور ہماری ذریت کو، بیوی بچوں کو ایسا بنا کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک اسی وقت بنیں گے جب وہ دل کو سکون پہنچائیں گے۔ اگر تکلیف دینے والے ہیں پھر تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کے بجائے نقصان دہ اور تکلیف دہ بن جاتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، انہوں نے سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس یہ جناتوں کی نسل کا باپ ہے، یہ بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اور مفسرین نے لکھا ہے اس کا لقب تھا طاؤس الملائکہ، یعنی یہ فرشتوں کے برابر یا ان سے بھی اعلیٰ درجے کا علم رکھنے والا تھا، بہت بڑا عالم تھا، علم اس کے پاس بہت زیادہ تھا، اور عمل میں بھی بہت بڑا ہوا تھا، یہ بہت ہی زیادہ عبادت گزار، بہت ہی زیادہ جو ہے علم والا تھا، لیکن اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا جذبہ بھی کم تھا، اور اس میں کبر اور تکبر تھا۔ اسی تکبر کی وجہ سے یہ مردود ہو گیا اور یہ اللہ کے دربار سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھگا دیا گیا۔ تکبر بہت ہی بری چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی من جرہ وضعتہ، تکبر، بڑائی، گھمنڈ، غرور یہ صرف میری شان کے لائق ہے، میری چادر ہے۔ جو میری چادر کو کھینچ کر اوڑھنا چاہے گا، جو تکبر کرے گا، وضعتہ میں اس کو ذلیل کر دوں گا، میں اس کو رسوا کر دوں گا۔ دوسری حدیث میں حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن رفع وضعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کرے گا اللہ اسے بلندی دے گا، اور جو تکبر کرے گا اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ اور تیسری حدیث کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ اس تکبر کی وجہ سے جنت میں نہیں جا پائے گا۔ اتنی خطرناک چیز ہے تکبر۔ یہ شیطان تکبر ہی کی وجہ سے مردود ہوا اور اللہ کے دربار سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھگا دیا گیا۔ جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کے سامنے، سب کے سب فرشتے سجدے میں پڑ گئے سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کرنے لگا، بڑائی مارنے لگا، وکان من الکافرین، اور یہ ہو گیا کافروں میں سے۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر، وکلا منہا رغدا حیث شئتما، کھاؤ پیو جنت میں جہاں سے چاہو، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اس درخت کے قریب بھی مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا اور نکال دیا اس جنت سے جس میں وہ رہ رہے تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، ہم نے کہا اہبطوا، اتر جاؤ جنت سے زمین کی طرف، وہاں زمین کے اندر تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی انسانوں کے اندر آپس میں جو اختلافات، دشمنیاں، لڑائی جھگڑے یہ چلتے رہیں گے۔ جنت میں سب پیار و محبت سے رہتے تھے، لیکن دنیا کے اندر یہ سب چیزیں چلتی رہے گی، لڑائی جھگڑے، اختلافات، دشمنیاں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، زمین کے اندر تمہیں ایک وقت مقررہ تک ٹھہرنا ہے، مستقر ان کے معنی وقت مقررہ تک ٹھہرنا، متاع إِلَىٰ حِین، اور ایک وقت مقررہ تک وہاں فائدہ اٹھانا ہے، پھر واپس لوٹ کر میرے پاس آنا ہے، پھر جنت و جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے اللہ تعالیٰ سے چند کلمات، جن کلمات کے ذریعے سے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے رحم والے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے یہ لغزش ہو گئی، یہ خطا ہو گئی، تو آدم علیہ السلام کو بہت زیادہ ندامت ہوئی۔ مفسرین لکھتے ہیں آدم علیہ السلام اس قدر روئے، رونے کی وجہ سے آنسوؤں کی یوں آنسو بہنے لگے زمین کے اوپر، زمین بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اس قدر رونے لگے۔ اور جب آدم علیہ السلام کو اس رونے کی وجہ سے اتنی شرمندگی تھی، کوئی لفظ زبان سے نکل ہی نہیں رہا تھا، اور ڈر رہے تھے کوئی لفظ زبان سے غلط نہ نکل جائے، پھر کوئی لغزش نہ ہو جائے کہ پھر اللہ کا عتاب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے۔ ان کلمات کو جب آدم علیہ السلام نے بولا، ان کلمات کو پڑھا، ان کلمات سے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، ہم نے کہا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، چلے جاؤ، اتر جاؤ اس جنت سے زمین کی طرف۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس، تمہاری نسلوں کے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، جس شخص نے میری ہدایت اور پیروی کر لی، میری راہ کو مان لیا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کفر کریں گے، جو میری ہدایت کو ٹھکرا دیں گے، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا، اور جو جھٹلا دیں گے ہماری آیات کو، أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنم والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک لاسٹ میں مسئلہ رہ گیا ہے، اس کو 2 منٹ میں سن لیں۔ عصمت انبیاء، کیا انبیاء کرام سے بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، ایک خطا ہوئی، تو بہت سے لوگوں کو یوں لگتا ہوگا کہ نبیوں سے بھی گناہ ہوئے ہیں، جس کو بولتے ہیں عصمت انبیاء۔ عصمت انبیاء یہ مستقل ایک مسئلہ ہے۔ تو عصمت انبیاء کے بارے میں جمہور صحابہ، جمہور مفسرین، جمہور محدثین اور جمہور امت، یعنی پوری امت کی اکثریت کا یہ موقف ہے، یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام ہر طرح کے گناہوں سے بالکل پاک اور معصوم ہیں۔ انبیاء کرام سے گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا اس کی؟ اگر انبیاء کرام سے بھی گناہ سرزد ہو، چاہے کبیرہ ہو چاہے صغیرہ، کوئی بھی ہو، اگر انبیاء کرام بھی گناہ کریں تو لوگوں کا انبیاء پر سے اعتبار اٹھ جائے گا، اعتماد اٹھ جائے گا۔ جب لوگوں کا نبیوں پر سے اعتبار اور اعتماد اٹھ جائے گا، جو نبیوں کے ذریعے سے جو ہم تک دین پہنچا ہے، جو شریعت پہنچی ہے، اس شریعت کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ لوگ کہہ دیں گے بھائی یہ جو مسئلہ آپ بتلا رہے ہو شریعت میں، یہ تو فلاں نبی سے غلطی ہو گئی تھی، فلاں نبی سے صغیرہ گناہ ہو گیا تھا، وہاں سے یہ مسئلہ چل کے آ گیا ہے۔ اس لیے عصمت انبیاء کا مسئلہ اہل سنت والجماعت، جمہور مفسرین، جمہور محدثین، جمہور امت کے نزدیک مسلم ہے کہ تمام کے تمام انبیاء، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک، سب کے سب نبی ہر قسم کے گناہ سے بالکل معصوم ہے۔ نبیوں سے نہ کوئی کبیرہ گناہ ہوا نہ کوئی صغیرہ گناہ ہوا، کوئی گناہ نہیں ہوا ہے۔ ہاں کچھ انبیاء سے لغزشیں ہوئی ہے، خطائیں ہوئی ہے، ان سے کوئی چوک ہوئی ہے۔ چوک الگ چیز ہے، گناہ الگ چیز ہے۔ گناہ بولتے ہیں نافرمانی کو، اور چوک بولتے ہیں انسان سے کوئی بھول سے، کوئی چوک سے کام ہو جاوے، اسے بولتے ہیں۔ تو یہ ایک مستقل مسئلہ ہے جس میں جمہور امت کا موقف یہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام معصوم اور محفوظ گناہوں سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو
قرآن کریم صحیح سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسی اولاد نصیب فرما جو ہمارے دل کے سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے۔ یا اللہ ہر ایسی اولاد سے ہماری حفاظت فرما جو ہماری بے عزتی کا ذریعہ بنے، بے سکونی کا ذریعہ بنے، ٹینشن کا ذریعہ بنے۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے دلوں کا سکون بنا، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا، ہماری عزت کا ذریعہ بنا۔ اولاد ہی ہماری کھیتیاں ہیں۔ یا اللہ جس کی کھیتی ہری بھری ہو گئی، جس کی کھیتیاں سنور گئی وہ سنور گا، جس کی کھیتی برباد ہو گئی وہ برباد ہو گیا۔ یا اللہ ہماری اولاد کو سنوار دے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے سکون کا، عزت کا، مقام کا ذریعہ بنا۔ ہر قسم کی تکلیف، مصیبت، پریشانی، ایکسیڈنٹ، گناہوں، گندگیوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کو لکھا ہے، امید رکھتے ہیں، سب کی جائز تمنا و مرادوں کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔